الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی سید الرسل و خاتم الانبیاء۔ بھلا وہ کون ہے جس نے بنایا ہے آسمانوں کو اور زمینوں کو، اور جس نے اتارا تمہارے لیے آسمان سے پانی، پھر اگائے اس پانی سے خوش منظر باغات۔ تمہاری طاقت نہ تھی کہ تم اگا سکتے ان کے درخت، کیا کوئی دوسرا خدا ہے اللہ کے ساتھ؟ بلکہ وہ ایسے لوگ ہیں جو راہ راست سے پرے ہٹ رہے ہیں۔ اور سورہ قصص ان دو میں سے ایک خاتون نے کہا، میرے والد محترم اسے ذمہ داری تفویض فرما دیجئے، بے شک بہتر آدمی جس کو آپ ذمہ داری تفویض کریں یا خدمت پر رکھیں وہ ہے جو طاقتور بھی ہو اور دیانتدار بھی۔ صدق اللہ العظیم۔ لفظ لفظ نور اور حرف حرف روشنی سے آراستہ نور قرآن کے ساتھ طاہر بخاری آپ سے مخاطب ہے۔ ناظرین، کل 19ویں پارے کے مضامین کا اختتام سورہ نمل پہ ہوا، اور اسی کے جلو میں آج ہم 20ویں پارے میں داخل ہو رہے ہیں، اور 20ویں پارے میں سورہ نمل اور اس کے بعد سورہ عنکبوت اور سورہ قصص، یہ سارے مضامین کا آج ہم جائزہ لیں گے، ان سے اکتساب فیض کریں گے۔ اور بڑا استفہامیہ انداز ہے 20ویں پارے کے آغاز کا۔ اللہ رب العزت دعوت فکر دیتا ہے، سوئی ہوئی سوچوں کو جگاتا ہے، ضمیروں کو جھنجھوڑتا ہے کہ بتاؤ یہ وسیع و ریز آسمان کس نے پیدا کیا ہے، اور پھر اس آسمان سے تمہارے لیے پانی کس نے نچوڑا، اور بارشوں کا یہ اہتمام کس نے کیا، تمہارے لیے یہ باغات اور اشجار یہ کس نے پیدا کیے، اور پھر تمہاری مصیبتوں میں تمہارے دکھوں اور غموں کا مداوع کون کرتا ہے۔ اور اقبال نے بھی کہا تھا کہ پالتا ہے بیج کو مٹی کی تاریکی میں کون، کون دریاؤں کی موجوں سے اٹھاتا ہے سحاب، کون لایا کھینچ کر پچھم سے باد سازگار، خاک یہ کس کی ہے، یہ کس کا ہے نور آفتاب، کس نے بھر دی موتیوں سے خوشائے گندم کی جیب، موسموں کو کس نے سکھلائی ہے خوئے انقلاب۔ اس استفہامی انداز کے ساتھ اللہ رب العزت اس معاشرے کے اندر جہاں شرک ہے، بت پرستی ہے، تو انسانوں کو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اپنے رسول کی صداقت کی طرف متوجہ کرتا ہے، ان کو دعوت فکر دیتا ہے، ان کے ضمیروں کو جگاتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ناظرین سورہ قصص، اس میں ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام اور دیگر انبیاء کے واقعات پڑھیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات جو ہیں وہ ان صورتوں میں، مکی صورتوں میں بڑی تسلسل کے ساتھ آ رہے ہیں۔ اس سے قبل سورۃ شعراء اس میں بھی اور دیگر صورتوں میں بھی ہم نے دیکھا، لیکن یہاں پہ ان کی زندگی کا ایک بہت اہم واقعہ جو ٹرننگ پوائنٹ ہے کہ آپ کس طرح مصر سے نکلے اور مدین پہنچے، اور مدین کے اندر آپ کس طرح حضرت شعیب علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ایک روڈ میپ یہاں سے ہمیں عطا ہوتا ہے کہ آدمی جب تک کسی کی صحبت اس کو میسر نہ آئے، اس وقت تک اس کے لیے عروج، ارتقاء، بلندی اور پیشوائی کی منازل کو طے کرنا ممکن نہیں ہوتا۔ اقبال نے اسی مقام پہ کہا تھا کہ اگر کوئی شعیب آئے میسر، شبانی سے کلیمی دو قدم ہے، دم عارف نسیم صبح دم ہے، اسی سے ریشہ معنی میں نم ہے۔ یعنی عرفان کا سفر اور اس کا ارتقاء، اس کا روڈ میپ، اس کے لیے ضروری ہے کہ کسی دانا کی صحبت اختیار کی جائے، اور اسی سے ریشہ معنی میں نم ہے، یعنی اسی سے زندگی کے اس کھلیان میں باد خوشگوار ہے۔ اور اگر کوئی شعیب آئے میسر، شبانی سے کلیمی دو قدم ہے، یعنی اگر انسان کو کوئی راہ سلوک میں، راہ طریقت میں کوئی شیخ کامل میسر آ جائے تو پھر شبانی کا مطلب ہے کہ بھیڑ بکریاں چرانا، تو بھیڑ بکریاں چراتے چراتے پھر وہ شیخ کامل جو ہے اس کو اللہ کے دروازے پر اس طرح لے جاتا ہے کہ وہ کلیمی کے منصب پر، یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ محو کلام ہونے کے منصب پر فائز ہو جاتا ہے۔ یہ ساری چیزیں، سارے امور، سارے واقعات آج ہم 20ویں پارے کے جلو میں ان آیات کے پہلو میں اپنے علماء کی مصاحبت میں
اس سے اکتساب فیض کریں گے، جس کے لیے ہمیشہ کی طرح ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ سب کے جانے پہچانے علامہ مفتی محمد فاروق القادری صاحب، ان کے ساتھ مفتی خلیل احمد یوسفی صاحب، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حمد کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں سید رضوان حیدر۔ آپ اسلام آباد سے تشریف لائے ہیں اور بنیادی طور پر آزاد کشمیر سے ہیں، تو اس لیے میں ان کو بہت زیادہ خوش آمدید کہتا ہوں۔ ان سب کی طرف جانے سے قبل اسماء الحسنہ میں سے آج کا اسم مبارک القادر، ہر چیز پر قدرت رکھنے والا، اس اسم مبارک کی برکت یہ ہے کہ جو شخص کثرت کے ساتھ اس اسم کا ذکر کرتا ہے اللہ تعالیٰ معاشرے میں اس کی عزت کو بڑھا دیتا ہے۔ مفتی صاحب آج کے امین، اور ابتدا میں چاہوں گا کہ کل ہم جب کر رہے تھے ذکر سورہ نمل کا، تو اس میں آیت 82 میں جو دابۃ من الارض، کہ ہم نکالیں گے ایک چوپایا زمین سے جو ان سے گفتگو کرے گا۔ جناب بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر صاحب، قیامت سے قبل قیامت کی بہت ساری علامات ظاہر ہوں گی، ان میں سے علامات صغریٰ بھی ہیں، کبریٰ بھی ہیں۔ صغریٰ متعدد ظاہر ہو چکی ہیں اور کبریٰ ابھی ظاہر ہونا باقی ہے۔ علامات کبریٰ یعنی قیامت کی بڑی علامات میں سے ایک یہ دابۃ الارض کا نکلنا بھی ہے۔ سبحان اللہ۔ عمومی طور پر جو قیامت کی علامات ہیں ان میں سے یاجوج ماجوج، دجال وغیرہ کی آمد، یہ ہمارے لوگوں کو معلوم ہے، لیکن دابۃ الارض کی اتنی زیادہ لوگوں کو معلومات نہیں ہے۔ دابۃ الارض کب نکلے گا؟ قرآن کہتا ہے وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ، جب ہمارا قول ان پر واقع ہو جائے گا۔ قول واقع ہو جائے گا کیا مطلب ہے؟ اس کا ایک معنی یہ کیا گیا ہے کہ ان پر جب عذاب آنا لازم ہو جائے گا۔ دوسرا اس کا معنی یہ ہے کہ قرب قیامت کفار اس قدر سرکشی کریں گے اور حد سے تجاوز کر جائیں گے کہ وہ قبول ایمان کی اب ان کی طرف سے امید باقی نہیں رہے گی۔ اب لازم ہو جائے گا کہ ان پر عذاب آئے اور قیامت واقع ہو۔ اس سے قبل یا اسی وقت، کیونکہ وقع القول پھر اخرجنا ہوگا، یعنی پہلے ان پر یہ چیزیں ثابت ہو جائیں گی، لازم ٹھہرے گا کہ اب ان پر عذاب اترے، تو اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوگا اور دابۃ الارض نکل آئے گا۔ دابۃ الارض کا نکلنا صحیح مسلم شریف کی حدیث کے مطابق دو چیزیں ایک ساتھ ہوں گی، سورج کا مغرب سے نکلنا اور دابۃ الارض کا نکلنا۔ ایک ساتھ کا مطلب ہے یکے بعد دیگرے۔ اگر سورج پہلے مغرب سے طلوع ہو گیا تو ساتھ ہی پھر یہ بھی نکل آئے گا، اور اگر یہ پہلے نکل آیا تو پھر ساتھ ہی فوراً سورج بھی مغرب سے نکل آئے گا۔ یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ توبہ کے دروازے کے بند ہونے کی علامت یہ دابۃ الارض ہوگا۔ یہ نکلے گا کہاں سے؟ اچھا، دابۃ الارض کا معنی ہے زمین کا جانور، ایسا جانور جو زمین کے اندر سے نکلے گا۔ احادیث اور بعض روایات کے مطابق یہ مکہ مکرمہ میں کوہ صفا سے نکلے گا۔ ویسے تو جانوروں کی پیدائش ہوتی ہے تو اپنے ماں سے، مادر جانور سے، یہ برآمد ہوگا زمین کے اندر سے، اس لیے اس کو دابۃ الارض کہا گیا۔ خلقت کے اعتبار سے یہ عجیب و غریب ہوگا اور اس میں بہت سارے اقوال موجود ہیں کہ اس کا جسم کیسا ہوگا، لیکن ہم اس کی طرف نہیں جاتے کیونکہ اس پر نصوص نہیں ہے۔ تکلمہن، یہ لوگوں سے کلام کرے گا۔ اب آپ دیکھیے یہ جانور بڑے مختصر سی مدت میں روئے زمین کا چکر لگائے گا، اور جتنے انسان اس وقت روئے زمین پر ہوں گے یہ سب سے ملاقات کرے گا اور ہر ایک سے مل کر اس سے کلام کرے گا۔ اس کے رائٹ ہینڈ میں ہوگا موسیٰ علیہ السلام کا عصا، اور اس کے لیفٹ ہینڈ میں ہوگی حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی، جو اس جانور کے اور یہ اسی طرح برآمد ہوگا۔ ہاں، اور اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے نا جی، سبحان اللہ۔ وہ ایسا جانور نکالے گا
اور آج تو کائنات کی جو نئی نئی حیاتیں اور نئی نئی ایجادات سامنے آ رہی ہیں اور نئی نئی دریافتیں ہو رہی ہیں، اس سے تو ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت بہت بڑی ہے، بہت کامل ہے۔ جیسے گلیکسیز کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں تو عقلیں حیران نہیں رہ جاتی، ایسے ہی یوں ہی اللہ تعالیٰ اس کو بھی ظاہر فرمائے گا۔ اب یہ سب انسانوں سے ملے گا۔ جو مسلمان ہوگا اس کے چہرے پر موسیٰ علیہ السلام کے عصا سے ایک نشان لگائے گا جس سے اس کا چہرہ روشن ہو جائے گا، اللہ اکبر۔ اور جو کافر اور مشرک ہوگا اس پر یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی سے نشان لگائے گا جس سے اس کا چہرہ سیاہ ہو جائے گا، اور یہ کہے گا ھذا مومن و ھذا کافر، سرٹیفکیٹ جاری کر دے گا۔ یہ حتمی بات ہوگی۔ لیکن اس کے ڈاکٹر صاحب اس میں غور کیجئے، ایک جانور ہے جس کے اندر اللہ نے ایک قدرت رکھ دی ہے، مختصر سے وقت میں روئے زمین کا چکر لگائے گا، سب انسانوں سے ملے گا، پھر ہر انسان سے کلام بھی کرے گا۔ اور ظاہری بات ہے کلام یہ اگر عرب ہے تو اس کے ساتھ عربی میں کرے گا، اگر وہ فرینچ ہے تو اس کے ساتھ فرینچ میں کرے گا، اگر وہ ڈچ ہے تو اس کے ساتھ ڈچ میں کرے گا، یعنی وہ یورپ میں بھی جائے گا، خیبر پختونخوا میں آیا تو پشتو میں کرے گا، پنجاب میں آیا تو پنجابی میں کرے گا۔ مطلب جہاں جائے گا جس زبان کے لوگ ہوں گے ان سے انہی کی زبان میں کلام کرے گا۔ اچھا پھر ڈاکٹر صاحب مزید غور کریں، ہر ایک کے بارے میں یہ حتمی فیصلہ صادر کرے گا یہ مومن ہے یا کافر ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہوگا کہ وہ مومن کو کافر بنا دے اور کافر کو غلطی سے مومن کہہ دے، نہیں، اس کے اندر اس قدر اللہ تعالیٰ کیپیسٹی رکھے گا کہ وہ ہر شخص کے باطن کو پڑھ لے گا اور اس کو پڑھ کے وہ فیصلہ صادر کرے گا کہ یہ مومن ہے یہ کافر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک جانور میں یہ قدرت رکھ دی، مختصر وقت میں روئے زمین کا چکر، پھر ان سے ہر ایک سے ان کی زبان میں کلام، یعنی سب زبانوں کو وہ جانتا ہے، پھر ہر ایک کے باطن پر بھی اسے واقفیت ہے۔ اس قدر فہم و ذکاوت اور کلام پر قدرت اور برق رفتاری اور مختصر وقت میں روئے زمین کا اتنا بڑا فیصلہ وہ کرے گا۔ جب ایک جانور میں اللہ یہ قدرت رکھ سکتا ہے تو پھر ہمیں یہ کیا مسئلہ پیش آتا ہے کہ ہم اس بات کو ماننے سے منکر ہو جاتے ہیں، خدشے ہمارے اندر گھومنے لگتے ہیں۔ کیا اللہ مقدس ہستیوں میں اپنے پیاروں میں یہ قدرتیں، یہ فہم، یہ کیپیسٹیاں، یہ طاقتیں نہیں رکھ سکتا؟ کیوں نہیں رکھ سکتا؟ اصل میں تذبذب اور تشکیک جب تک آدمی اس گرداب سے نہ نکلے اس وقت تک اس کو تیقن اس کی نعمت میسر نہیں آتی۔ مفتی صاحب، سورۃ القصص شروع ہو رہی ہے، اس کا تعارف اور پھر اس کی جو آیت 76 سے 82 تک، ان قارون کان من قوم موسیٰ، بے شک قارون موسیٰ کی قوم میں سے تھا، اس کا عروج اور شوکت اور پھر اس کا زوال، اور جو ہماری سرمایہ دارانہ ذہنیت اور آج کے دور میں اس سے کیا ہم سبق حاصل کر سکتے ہیں، آپ بھی اس پر ضرور بات کریں۔ مفتی صاحب سے بھی چاہوں گا، لیکن ابتدائی اور تمہیدی گفتگو آپ فرمائیں۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ آج سورہ قصص کا تعارف پیش کرنے کا موقع ملا ہے۔ اس میں سب سے پہلے بنیادی بات یہ ہے کہ اس کا نام قصص اس لیے رکھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں مختلف قصوں کو بیان فرمایا۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے ذکر سے اللہ تعالیٰ نے شروع فرمایا ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو بات ارشاد فرمائی کہ ہم نے ان کی امی جان کو یہ وحی فرمائی، اس وحی سے مراد تھا کہ ان کو القاء یا الہام فرمایا کہ اگر آپ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں خوف میں مبتلا ہو جائیں تو آپ نے فَأَلْقِهِ فِي الْيَمِّ، ان کو دریا میں ڈال دینا، وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، ہم ان کو لوٹا کے بھی آپ کے پاس لائیں گے اور اپنے رسولوں میں سے بھی بنائیں گے۔ اس سے جو عقیدہ اسلام نکلتا ہے وہ بڑی توجہ کا طلبگار ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آنے والے حالات کا علم رکھتا ہے اور جس کو چاہتا ہے علم عطا فرما دیتا ہے۔ مفتی صاحب، اکبر الآبادی نے طنز کی تھی اس حالات پر جب وہ بچیوں کو زندہ رکھتا تھا اور بچوں کو مار دیتا تھا۔ وہ کہتا تھا کہ یوں قتل سے بچوں کے وہ بدنام نہ ہوتا، افسوس کہ فرعون کو کالج کی نہ سوجی۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام
کا ذکر کرتے ہوئے جتنی تفصیل سورۃ قصص میں بیان ہوئی ہے اتنا ذکر کہیں بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نہیں بیان ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ نے اس چیز کے بارے میں ہمیں یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ کے انبیاء اللہ تعالیٰ کے احکامات کے پابند ہوتے ہیں، چاہے ان کی عمریں کتنی ہی کیوں نہ ہوں۔ یہ قارون جو ہے یہ بھی آپ کی قوم میں سے تھا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا رشتہ دار تھا۔ اچھا، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان قارون من قوم موسیٰ فبغى علیہ، لیکن ریبلٹ تھا، باغی تھا۔ باغی اور سرکش کیوں تھا؟ اگر اس کی ماضی پڑھیں تو یہ ماضی میں موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جڑا ہوا تھا، موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو فالو کرتا تھا۔ آپ کے مصاحبین میں سے تھا؟ جی، جو پیسہ آتا گیا، جو اللہ تعالیٰ نے عنایت فرمائی تو بغاوت آتی گئی، خود سری آتی گئی۔ اور مفسرین نے یہ بات بڑی ہی واضح کر کے لکھی ہے کہ کسی سے بغاوت صرف اسی صورت میں پیدا ہوتی ہے کہ اس سے حسد آ جاتا ہے کہ بھئی پیسہ میرے پاس ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو بھی نبوت مل گئی، حضرت سیدنا ہارون علیہ السلام ان کے نائب بن گئے، ان کو بھی نبوت مل گئی، حالانکہ مالی وسائل تو میرے پاس ہے، سارا کچھ تو میرے پاس تو میں کیوں خالی رہ گیا؟ تو حسد ہے۔ جو حدیث مبارک ہے جس میں نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے 73 فرقے ہوں گے، ایک جنت میں جائے گا، 72، تو 72 کے جو اعداد ہیں ان کو اگر دیکھ لیں تو حسد کے اعداد بھی 72 بنتے، 4 اور 60 اور 8، یہ 72 کے اعداد بتاتے ہیں کہ اسلام سے باہر وہی ہوا جس نے حسد کیا۔ تو حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے قارون نے حسد کیا تو وہ بھی باغیوں میں شمار ہوا۔ پھر اوپر سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم فرما دیا کہ اس سے زکوٰۃ لے۔ جب زکوٰۃ لینے کی باری آئی تو کہنے لگا میں کیوں زکوٰۃ دوں، یہ تو میرا مال ہے، اور یہ جو سارا کمال مجھے ملا ہے یہ میرے علم کی وجہ سے ملا۔ یعنی یہ الزام بھی آ گیا اسے؟ جی، اس نے کہا یہ جو مجھے مال ملا ہے میرے علم کی وجہ سے، یہ اللہ کا فضل نہیں ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم کاری ایسے نہیں ہے، وہ جس کو جو چاہتا ہے اپنے فضل سے عنایت فرماتا ہے۔ اب جب اس کو زکوٰۃ کا حکم دیا اور اس نے زکوٰۃ دینے کے بارے میں پوچھا کتنی دوں، تو کہا 40% دینی، بہت بڑی تھی، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کے خزانوں کی چابیاں اس کا بوجھ کئی جانور اٹھایا کرتے تھے۔ اب جب 40% دینی تھی تو آدھا تو اس کا خزانہ زکوٰۃ میں چلا جانا تھا۔ اس نے کہا نہیں میں اتنی نہیں دے سکتا، پھر اس کی کمی کی، آپ نے فرمایا 100 میں سے 1% دے دو۔ بعض مفسرین نے لکھا کہ 1000 میں سے 1% کی بھی بات ہوئی، لیکن وہ نہیں مانا، اور پھر موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگا کہ میں قوم کو یہ بتاؤں گا کہ آپ میرا مال لینے کے لیے سارا کچھ کرتے۔ تو اللہ نے اس کو جو زمین میں غرق کیا مال سمیت، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے تہمت بچائی، اور اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں پہ تہمت نہیں لگنے دیتا، اور جب ایسی صورتحال ہوتی ہے تو ایسے ایسے واقعات رونما ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے انبیاء کی عزتوں کو 4 چاند لگ جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اس کے لیے ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام دیکھ سکتے ہیں، بھی مریم سلام اللہ علیہا دیکھ سکتے ہیں، یہ سارے واقعات۔ مفتی صاحب، ڈھونڈتا ہے گور میں کاروں گدا ملتا نہیں، اب سنا ہے کہ وہ خزانے لیے پھرتا ہے کہ کوئی لے لے، یہ کیا سبق ہے ہمارے لیے؟ اور پھر یہ سرمایہ دارانہ ذہنیت کیا ہے، اور کس طرح وہ ہر چیز کو خریدنا چاہتے ہیں، دین کو بھی، شریعت کو بھی، قوم کو بھی، ملت کو بھی، اور اپنی ڈگر پہ چلانا چاہتے ہیں سب کچھ؟ ڈاکٹر صاحب، ایک تو اس واقعے میں خاص سبق یہ ہے کہ قارون کی سیرت اور کردار کے حوالے سے اگر ہم غور کریں، ابتدا میں یہ ایسا سرمایہ دار تھا جو سوسائٹی سے چیزیں کم داموں خریدتا آؤٹ آف سیزن میں۔ مثلاً یہ فصلوں کو جیسے ہی پکتی خرید لیتا تھا، اس وقت جب کہ ابھی بازار میں ان کی ڈیمانڈ نہیں ہوتی تھی، یہ خرید کر انہیں سٹور کر لیتا، اور جب ان کی کاسٹ، ان کی پرائسز مارکیٹ میں بڑھ جاتی، طلب بڑھ جاتی، اس کی طلب بڑھ جاتی، پرائسز بڑھ جاتی، پھر وہ اپنی قیمت میں مارکیٹ میں پھینکتا اور خوب نچوڑا کرتا تھا غریبوں کو۔ یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ صدیوں سے یہی ایک طریقہ چل رہا ہے، اور اس کے ساتھ انتہائی گھٹیا پن اس کا یہ تھا کہ مال و متاع اور دولت ہونے کے باوجود اتنا حریص تھا کہ اگر یہ طلب بڑھنے کے بعد مہنگے داموں بھی بیچتا تو بھی پورا نہیں بیچتا تھا، یعنی کچھ نہ کچھ میں بھی کمی کرتا، کوانٹٹی میں پھر کمی کر لیتا تھا۔ 100 کلو کا سودا کر کے 80 کلو دے دیا، 90 کلو دے دیا، یہ اس میں بھی ناانصافی کرتا تھا۔ پھر لین دین کے معاملے میں بھی جس وقت پیمنٹ کرنی ہوتی تھی اس کی پیمنٹ لٹکا دیتا۔ یہ بھی ہماری سوسائٹی میں آج کا ایک المیہ ہے۔
ایک آدمی جو مینوفیکچر ہے وہ بیچارہ خون پسینہ ایک کر کے ایک پروڈکٹ تیار کرتا ہے، جب بیچتا ہے تو وہ اپنے پیمنٹ اس طرح لیتا ہے جیسے بھیک مانگ رہا ہے. وہ بیچارے تھوڑے تھوڑے کر کے ہر مہینے اپنی ہی چیز کے پیسے کسٹمر سے لیتا ہے. یہی حال قارون کرتا تھا لوگوں کے ساتھ، ان کے پیسے رکھ لیتا، پھر وہ لوگ اس سے منتیں کر کے ایک عرصے بعد اپنے پیسے نکلوا سکتے تھے. مفتی صاحب بہت سے سوالات بھی ہیں لیکن آگے بڑھنا ہے، اور یہ ایک تو میں چاہوں گا کہ اس کو وائنڈ اپ کر دیں، اور اس میں سے سبق جو ہے قارون اور پھر نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں جو ایک سالبہ تھا اسی نوعیت کا واقعہ ہے، اور اس سے بھی جب زکوٰۃ کا تقاضا کیا گیا. مال سے مال دینا یہ ذرا بڑا مشکل ہوتا ہے. جو لوگ اس رمز کو پا جاتے ہیں وہ تو پھر اپنے پاس نہیں رکھتے. بالکل آپ نے صحیح فرمایا. لیکن جن کا بخل دور نہیں ہوتا وہ پھر ساری زندگی اس مخمصے میں رہتے ہوئے اپنا سب کچھ تباہ بھی کر جاتے ہیں. بالکل آپ نے درست فرمایا ہے. ڈاکٹر صاحب اس سے پہلے کہ اللہ قبول کرنا چھوڑ دے بندے کو دے دینا چاہیے. اللہ اکبر. قارون نے جب مال و دولت دینے سے انکار کیا، بعض روایات میں آتے ہیں موسیٰ علیہ السلام نے اس کو کہا تم 1,000واں حصہ دے دو. اس نے 1,000واں حصہ بھی نہ دیا، اس قدر بخل سوار تھا. اور میں ڈاکٹر صاحب موجودہ حالات کے تناظر میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں. ہمارے پاکستان میں اللہ نے لوگوں کو بڑا نوازا، بڑے بڑے امیر لوگ ہیں جن کو اپنے مال و دولت کا حساب ہی نہیں معلوم، کتنی پراپرٹی، کتنا پیسہ، کتنی دولت ہے. اگر ہمارے پاکستان کے سارے سرمایہ دار، جاگیردار، دولت مند طبقہ صرف زکوٰۃ نکال کر غرباء تک پہنچائیں واللہ پاکستان میں ایک بھی غریب نہ بچے. بالکل ایسے ہی. یہاں لوگ زکوٰۃ دینے والا کوئی نہ ہو. ایسے ہی. لیکن مسئلہ کیا ہے، پورے پاکستان میں شاید 5% لوگ ہوں گے جو زکوٰۃ دیتے ہیں، باقی زکوٰۃ ہی نہیں دیتے. لیکن اس کے باوجود دنیا کے جو چند نمائندہ ممالک ہیں جس میں صدقات اور خیرات اور چیریٹی کرنے والے ہیں، ان میں پاکستان بالکل سر فہرست نمایاں انداز. اچھا، دوسرا اس میں ڈاکٹر صاحب ایک خاص بات یہ ہے، غرباء کے لیے اس میں ایک نصیحت ہے. فخرج علی قومہ فی زینتہ، جب قارون لوگوں کے سامنے آیا اس کی سواریاں، مال و دولت، اس کے ہیرے جواہرات، اس کے ملازمین، اس کا پروٹوکول دیکھ کر غرباء جو کھڑے ہوئے تھے گلی محلوں میں، جن کے پاس پیسہ نہیں تھا، جو بمشکل ہینڈ ٹو ماؤتھ زندگی گزار رہے تھے، جب ایسا آدمی کسی امیر کو دیکھتا ہے تو اس کے دل میں کیا آتا ہے؟ قرآن کہتا ہے انہوں نے قال الذین یریدون الحیات الدنیا یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون. کہتے کاش جو قارون کی شان و شوکت ہے، دولت ہے، مال ہے، ہمیں بھی ایسا ملا ہوتا یہ مفتی صاحب قرآن کا جو یہ پیرایا ہے نا کہ انسانی نفسیات کو ٹچ کرتا ہے. یہ کتاب ہیومن سائیکالوجی جو ہے وہ کیا اس وقت سوچتی ہے اور کس طرح ایکسپریس کرتی ہے اپنے جذبات کو. ابھی پھر جب قارون دھنس گیا، وہ اور اس کا سارا محل اور اس کی دولت اور اس کا عبرت ناک انجام ہوا، یہی لوگ جو کل تک تمنا کر رہے تھے کہ یہ شان و شوکت اور دولت ہمیں ملتی، اب وہ کیا کہنے لگے ہیں؟ قرآن بتاتا ہے وہ کہنے لگے لولا امن اللہ علینا لخسف بنا. اللہ اللہ، یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں ایسی شان و شوکت دولت سے بچایا، اگر تیرا ہم پر احسان مہربانی نہ ہوتی تو ہمارا انجام بھی قارون والا ہوتا. اللہ جس کو جس حال میں رکھتا ہے اس بندے کے لیے وہی حال سب سے بہتر ہے. اس لیے کبھی دوسروں کے ساتھ موازنے کے چکر میں نہ پڑا کریں. اس طرح آپ شکر سے اور صبر جیسی پاکیزہ نعمتوں سے محروم ہو جاتے ہیں. دولت زیادہ ہونا بھی آزمائش ہے اور دولت کا نہ ہونا بھی آزمائش ہے. بعض اوقات گاڑی سے ہم رہ جاتے ہیں تو تعصف کرتے ہیں، ہاں وہی گاڑی آگے حادثے کا شکار ہوتی ہے تو پھر اللہ کی حکمت سمجھ میں آتی ہے. اس لیے اللہ کی حکمت ہے. اور آپ نے جو بات کی سالبہ والی، سالبہ ایک غریب آدمی تھا، حضور سے عرض کی دعا کریں، حضور نے دعا کی، اس کا مال و دولت بڑھ گیا. پھر جب زیادہ دولت آئی اس کے پاس وقت کم ہو گیا، اب حضور کی مجلس سے محروم، پھر نمازوں سے محروم، حتیٰ کہ جمعے سے محروم. پھر حضور علیہ السلام نے اس کے پاس چند نمائندے بھیجے زکوٰۃ کے لیے، اس نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا، صدقات دینے سے انکار کر دیا.
پھر اس کو احساس کسی نے دلایا، کچھ لے کر آیا، حضور نے قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ اللہ اللہ، وہ جو آپ نے پہلے بات بارہا آتا رہا کہ اس وقت سے بچو جب وہ قبول کرنے سے، اللہ چھوڑ دے۔ اللہ۔ اچھا پھر حضور علیہ السلام کا وصال ہو گیا، جناب صدیق اکبر کے پاس آیا لے کر، آپ نے فرمایا جس کا مال حضور نے قبول نہیں کیا میں کیسے قبول کر سکتا؟ اللہ۔ زمانہ سیدنا فاروق اعظم میں آیا، آپ نے فرمایا جس کو رسول اللہ نے اور صدیق اکبر نے قبول نہیں کیا عمر کیسے قبول کر سکتا ہے؟ اللہ۔ پھر سیدنا عثمان غنی کا زمانہ ہے، آپ نے بھی انکار کیا۔ اسی حالت میں اور نفاق کے اندر اس کی موت واقع ہو گئی۔ جناب والا کل ملا جلا کر خلاصہ یہ ہے، اپنا مال اللہ کی نعمت سمجھیں، اپنی ذاتی صلاحیت اور قابلیت کا نتیجہ نہ سمجھیں، اور جو رب نے دیا ہے اور جس اس مال میں جو جو حق رکھے ہیں غریبوں کے، آپ کے بچوں کے، آپ کے رشتہ داروں کے، وہ سارے حق ادا کرتے رہیں اس سے پہلے کہ وہ مال ہی چھین لے۔ وہ مال بھی چھین لے، اور جو آپ نے پہلے بات کہی ہے کہ حق ادا کریں، پھر دیکھیں کہ اس مال میں اللہ برکت کس طرح عطا کرتا ہے۔ سورہ عنکبوت اور 41 نمبر آیت میں لا بیت العنکبوت اس کا ذکر ہے، اور اس کا ابتدائی تھوڑا سا تعارف کروا دیں اور پھر ہم اس کے دیگر مضامین اور بالخصوص جو اس کی آیت نمبر 1 کہ آزمائش ہر ایک کے لیے کیوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ العنکبوت کا جو نام رکھا گیا وہ اس لیے کہ عنکبوت کہتے ہیں مکڑی کے جالے کو۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے اس میں ذکر فرمایا کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کے معبودان باطل کی عبادت کرتے ہیں تو یہ مکڑی کا جالا ہے، ان کو کوئی فائدہ نہیں دے سکتا۔ اس میں جو سب سے اہم ذکر ہے وہ آزمائش انسان کا بیان کیا گیا کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ تمہاری جان چھوٹ جائے اور تم آزمائے نہ جاؤ۔ آزمائش کیوں ہوئی؟ جس دور میں اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے قرآن مجید نازل فرمایا کفر کا دورہ تھا، اور کسی کے نظریے کو بدل دینا یہ سب سے بڑی جنگ ہے کہ ایک پورا زمانہ ایک نظریے پہ کھڑا ہے اور اس کے سامنے ایک نیا نظریہ کھڑا کر دیا کہ یہ 360 معبودان باطل ہیں اور معبود حق رب کائنات ہے، ان کو چھوڑ کے اس کی طرف آ جاؤ۔ تو اس میں ساری دنیا نے دیکھا کہ کس طرح مسلمانوں کی مخالفت ہوئی، کس طرح ان کو تکلیفوں اور اذیتوں سے گزرنا پڑا۔ حضرت عمار بن یاسر سے لے کر حضرت بلال بن رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک کس طرح انہوں نے قربانیاں دی، اور جنہوں نے شروع میں قربانیاں دی اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ نے ان کو پھر عزت بڑی عطا فرمائی، ان کی قربانیوں کو انڈورس کیا۔ جی بالکل، اور فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان۔ اور پھر نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تم جتنا مرضی مال خرچ کرو، میرے صحابی ایک ہاتھ جو خرچ کر دیں، وہ والے صحابی جی وہ جو پہلے والے جنہوں نے آزمائشوں سے گزر کے اپنے اسلام کی گواہی دی، تو فرمایا ان کے ایک ہاتھ کے برابر نہیں ہو سکتا۔ ویسے بھی آج بھی بعض لوگوں کو یہ وہم ہوا کہ ہم نے اتنے ہزاروں ایکڑوں کے اوپر مدرسے بنا لیے اور اسکول کالجز بنا لیے تو ہم شاید صحابہ سے بڑھ گئے۔ یہ حدیث پڑھے قیامت تک کے لوگوں کے لیے ہے کہ ان کے ایک ہاتھ کے گندم کی مقدار اس کو کوئی نہیں پہنچ سکتا، اس لیے کہ انہوں نے آزمائشوں کے اندر وقت گزارا ہے۔ اور کس طرح کی آزمائشیں دی؟ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو امی جان ہے، اسلام کی پہلی شہیدہ ہیں، ان کی جو وفات ہے، ان کی جو شہادت ہے وہ آنکھیں کھول دیتی ہے۔ کس طرح ان کی جان کو نکالا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے اسلام چھوڑ دو، تو فرمایا جان جاتی ہے تو جائے لیکن اسلام نہیں جائے گا۔ مصعب بن عمیر جو ہیں یہ شہزادے تھے، اللہ اکبر۔ اور آج کے دور میں سمجھیں کہ دنیا کے مختلف خطوں میں جو مختلف اعلیٰ ترین مصنوعات ہو سکتی تھی وہ ان کے پہننے کے لیے آتی تھیں، جی خوشبو آتی تھی اور یمن سے کپڑے آتے تھے، اور لیکن اسلام کے بعد پھر ان پر جو صحبتیں آئیں اور کس طرح ان کے ننگے بدن کو بازاروں میں گھمایا گیا۔ اللہ اکبر۔ لیکن اس کے بعد نتیجہ کیا ہے کہ اتنی مشکلات کے باوجود حق اور صراط مستقیم کو نہیں چھوڑا۔ یہ سب سے بڑا اللہ تعالیٰ کا انعام ہے کہ انسان مشکلات کے اندر اپنے ثابت قدمی کے اوپر کھڑا رہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کی عزتوں کو بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے لا يستوی القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر والمجاہدون فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم، کہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو بتا دیں کہ جو آپ کے ساتھ پہلے دور میں نکل آئے نا اور جو بیٹھے رہے، فرمایا یہ آپس میں برابر نہیں ہو سکتے۔ مفتی صاحب ہم تو سچی بات ہے، میں کوئی تراویح پڑھ رہے ہوتے ہیں تو 2 رکعت کے بعد ہم ایسے ہوتا ہے کہ جیسے کوئی بڑا احسان کر رہے ہیں، پانی کی بوتل لیتے ہیں، پھر کروٹیں بدلتے ہیں،
پھر قاری صاحب اور حافظ صاحب کی سپیڈ جو ہے اس پر بھی کچھ تبصرہ کرتے ہیں، لیکن یہ اوائل دور اور پھر یہ قرآن پاک کے احکامات کے دانم مشکلات لا چمی گویم مسلمانم بلرزم کے دانم مشکلات لا الہ رب۔ مفتی صاحب بڑی اہم آیت ہے آج کہ میں سارے پروگرام میں چاہوں گا کہ اس پر آپ دونوں علماء بات کریں اور ہمیں ہدایت اور رہنمائی دیں۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، اور ہم نے حکم دیا ہے انسان کو کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ آیت 8۔ جی ڈاکٹر صاحب، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ اچھے سلوک کا مطلب ہے عمدہ ترین طرز معاشرت۔ عمدہ ترین طرز معاشرت، یہ فقہا نے اس قوما کے میں لیے لگا کے سامعین اور ناظرین اس بات کو رکھیں کہ محض کوئی عامیانہ سلوک نہیں، عمدہ ترین سلوک کے وہ حقدار ہیں۔ فقہا نے کہا ایسے جیسے ایک غلام اپنے آقا کے حضور پیش ہوتا ہے، ایسے اولاد اپنے ماں باپ کے حضور پیش رہے۔ سبحان اللہ۔ وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْم۔ یہ آیت نازل ہوئی بنیادی طور پر حضرت سعد بن ابی وقاص کے بارے میں، اور ایک اور نام بھی لیا گیا ہے ایک صحابی کا، سعد بن مالک زہری، کہ ان کے بارے میں یہ اتری ہے۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کر لیا۔ آپ کی والدہ ماجدہ حمنہ، انہوں نے آپ کو فورس کیا کہ اسلام چھوڑ دیں۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو ایموشنلی اسلام سے ارتداد کی طرف لانے کے لیے کھانا پینا چھوڑ دیا، مرن بھرت، اور مسلسل کئی ایام کا فاقہ کر لیا اور کہا کہ میں مر جاؤں گی اگر تو اسلام چھوڑ کر واپس اپنے دین میں نہ آیا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص نے کمال استقامت کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، ماں، بڑے تحمل کے ساتھ، ماں میری دیکھ ماں، تیرے مجھ پر بڑے احسانات ہیں، لیکن جہاں تک دین چھوڑنے کی بات ہے، اگر تیری 1000 جانیں ہوں اور ایک ایک کر کے سب میری سامنے نکل جائیں، اور ہر جان نکلتے وقت تیرا تقاضا یہ ہو کہ میں دین چھوڑ دوں، تیری 1000 جانیں نکلتا برداشت کر سکتا ہوں، دین نہیں چھوڑ سکتا۔ ماں نے دیکھا کہ جب بیٹا کسی طور پر اپنے دین سے انحراف کرنے کے لیے تیار نہیں، تو اس نے کھانا پینا چھوڑ دیا اور اپنی پہلے والی حالت پر لوٹ آئی۔ تو یہ آیت مقدسہ اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی، جس میں بتایا گیا کہ ماں باپ اگر شرک پر فورس کریں تو ان کا کہا نہیں مانا جائے گا۔ شرک کے علاوہ اگر ماں باپ کسی بات کا حکم دے تو ماننی چاہیے، لیکن اگر وہ برائی کا یا اللہ کے نافرمانی کا حکم دیں تو اس بارے میں ہمارے دین نے ایک اصول طے کر دیا ہے، لا طاعت للمخلوق فی معصیت الخالق۔ اگر ماں باپ اللہ کے نافرمانی کا حکم دیں تو پھر وہ تسلیم نہیں کیا جائے گا۔ ڈاکٹر صاحب، میں ضمناً یہاں ایک بات کہنا چاہوں گا، ہماری سوسائٹی میں جو رشتوں میں عدم توازن آ جاتا ہے، اس بنیاد پر اس کی وجوہات پر غور کریں تو کہیں بہو کا قصور ہے تو کہیں ماں کا ہے۔ بعض گھروں میں آج کل ماں کہتی ہے کہ بیوی کو طلاق دے دو، کیوں طلاق دے دیں، بغیر کسی عذر کے کیوں طلاق دے دی جائے؟ اس سے اس بچی کی زندگی خراب ہوتی ہے، پورا گھر خراب ہوتا ہے۔ طلاق اللہ تعالیٰ کے ہاں ناپسندیدہ عمل ہے، اس سے کئی حقوق سلب ہوتے ہیں اولاد کے، اور ایک نہ ختم ہونے والے فساد اور خرابی کا دروازہ کھلتا ہے۔ لہٰذا ایسے موقع پر بھی جو بغیر عذر شرعی کے حکم دیتی ہے ماں یا والد صاحب، اس بات کو تسلیم نہیں کیا جائے گا۔ اسی طرح ڈاکٹر صاحب، اگر ماں باپ مشرک ہیں، ہمارا دین دیکھیں کتنے وسیع ظرف والا ہے، اگر کسی کے ماں باپ مشرک ہیں پھر بھی ہمارا دین کہتا ہے کہ ان کی خدمت اسی طرح کرو جیسے مسلمان ماں باپ کی کرتے ہو، ان کا نفقہ، ان کے اخراجات بھی اولاد پر اسی طرح ہیں جیسے ایک مسلمان ماں باپ کی اولاد پر ہے۔ حتیٰ کہ ہمارے یہاں ایک مسئلہ ہے، اگر کسی کے ماں باپ، مثال کے طور پر فرض کیا وہ ہیں ہندو اور بیٹا مسلمان ہے، اور ماں باپ مندر کے اندر ہیں، تو وہ بیٹے کو فون کرتے ہیں ہمیں واپس گھر لے جا،
تو واپس گھر لے کر آنا اس کے لیے جائز ہے، لے کر جانا جائز نہیں ہے، کیونکہ شرک کی طرف لے کر نہیں جا سکتا، البتہ واپس گھر میں لا رہا ہے، وہ گھر لا رہا ہے، گناہ کی طرف نہیں لا رہا، یہ بھی جائز ہے۔ اور آخری بات، حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کسی نے آپ سے پوچھا کہ ماں باپ اگر ظلم اور زیادتی کریں تو کیا پھر بھی ان کا ادب کرنا پڑے گا؟ کیا ان کی رضا میں ہی جنت ہے؟ یہ سوال آج ہوتا ہے کہ میرے والد صاحب تو ایسے کرتے ہیں، والدہ ایسی کرتی ہیں، تو کیا میں پھر بھی ان کا ادب کروں؟ لوگ پوچھتے ہیں۔ تو عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں میں حضور کے پاس بیٹھا تھا تو یہی سوال حضور سے ہوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم و ان ظلما، اگرچہ ماں باپ ظلم اور زیادتی بھی کیوں نہ کریں تب بھی ان کی خدمت تم پر فرض ہے، اور ان کی رضا میں ہی اللہ تمہیں جنت بہت عطا اختصار سے آپ 2-3 جملوں میں بتا دیں کہ اولاد کے ذمے والدین کے حقوق۔ اولاد کے ذمے سب سے پہلا حق یہ ہے کہ وہ ماں باپ کی خدمت کریں، خدمت جس طرح کی ریکوائرڈ ہے۔ اگر وہ بیمار ہے ان کو وقت دے، ان کا علاج کروائے، اگر وہ بیمار نہیں ہے تو ان کے کام کرے، ان کو اخراجات پیش کرے، ان کو وقت دے، ان کی ضروریات پوری کرے، ان کے ساتھ محبت کرے، ان کی تعظیم کرے، ان کا احترام کرے، اور ان کے ساتھ جو ایک آپ کا جذباتی تعلق ہے، جو خونی رشتوں کے تقاضے ہیں، ان کو نبھائیں۔ اقبال ملک سے باہر تھے اور ان کی والدہ فوت ہو گئی، اور انہوں نے ایک طویل نظم لکھی اپنی والدہ کی یاد میں۔ انہوں نے کہا کہ عمر بھر تیری محبت میری خدمت کر رہی، میں تیری خدمت کے جب قابل ہوا تو چل بسی۔ اور اس سے پہلے انہوں نے کہا تھا کہ کس کو اب ہوگا وطن میں آہ میرا انتظار، کون میرا خط نہ آنے سے رہے گا بے قرار۔ یہ والدین ہوتے ہیں، مائیں ہوتی ہیں کہ جو آپ کو کسی منزل پر روانہ کرتے ہوئے کہتی ہیں کہ بیٹا وہاں جا کر اپنے پہنچنے کی اطلاع کر دینا، اور جب وہ نہیں ہوتی تو پھر یہ پوچھنے والا کوئی نہیں ہوتا۔ اللہ سب کے والدین کو سلامت رکھے، اور جن کے نہیں ہیں ان کو ان کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے، جو موجود ہیں ان کی خدمت سے وہ اپنی دنیا اور آخرت اس کو سرسبز و شاداب بنائیں۔ میں اپنے علماء کا بہت زیادہ شکر گزار ہوں۔ سید رضوان حیدر صاحب ان کی طرف جانے سے قبل آج کا وظیفہ اپنی قوت سماعت کو بہتر کرنے کے لیے جو شخص ہر فرض نماز کے بعد اول و آخر درود پاک کے ساتھ 41 بار یا سمیعو پڑھ کر ہاتھ پر دم کر کے کانوں پر پھیر لے، اللہ تعالیٰ اس کی سماعت کو درست فرما دے گا۔ سید رضوان حیدر۔ کہیں پنہاں کہیں عیاں ہے تو کہیں پنہاں کہیں عیاں ہے تو کون جانے کہاں ہے تو کہیں پنہاں کہیں عیاں ہے تو لاکھ پردوں میں بھی نمود تیری، لاکھ پردوں میں بھی نمود تیری، سو نشانوں میں بے نشان ہے تو، سو نشانوں میں بے نشان ہے تو، کون جانے کہاں ہے تو
پنہاں کہیں آیا ہے تو، ایک تیری ذات لائق سجدہ، ایک تیری ذات لائق سجدہ، ایک معبود دو جہاں ہے تو، ایک معبود دو جہاں ہے تو، حمد میں تیری کیا کہے نہیں، حمد میں تیری کیا کہے رونق بزم میں دو جہاں ہے تو، رونق بزم میں دو جہاں ہے تو، کہیں پنہاں کہیں آیا ہے تو، کہیں پنہاں کہیں آیا